السلام علیکم، میں ہوں حسنین، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں چودھری طاہر عباس تارڑ عرف بابا جی۔ یہ وہ نوجوان ہیں جو کنٹینر پر نماز ادا کر رہے تھے، دعا کر رہے تھے جب ان کو دھکا دیا گیا۔ ساری سٹوری پوچھتے ہیں کس طرح اس کنٹینر تک پہنچے، کس طرح ڈی چوک پہنچے، اس کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوا، کیا کیا انہیں چوٹیں آئیں، تمام تفصیلات ان سے پوچھتے ہیں۔ تو سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بابا جی کی یہ چودھری صاحب، جو مرضی آپ جو بات مرضی سکتے کہہ ہیں۔ لیں، ہاں کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی ٹھیک، آپ سنائیں۔ اچھا، وہ 26 تاریخ کو جی جی آپ ڈی چوک پہنچتے ہیں جی کنٹینر تک۔ جی جی 26 تاریخ کو آپ آئے تھے منڈی بہاولدین، بتاتا چلو ان کا تعلق منڈی بہاولدین کی تحصیل پھالیہ سے ہے۔ جی تو 26 کو آئے تھے منڈی سے، یا کس دن آئے تھے آپ؟ ہم لوگ تقریباً 22 تاریخ کو پہنچ گئے اچھا، تھے اسلام آباد میں۔ تو راستہ کو بھی پتہ تھا ذرا اونچی جو کچھ آواز۔ اور، جو راستہ کو بھی پتہ تھا جو کچھ اور ہے، تو ہوں، اس لیے ہم لوگ پہلے نکلا تھا۔ ہم نے تو آنا تھا لازمی، ہمیں تو آرڈر ہوا تھا۔ جب آرڈر ہو جاتا تو ہم نے نکلنا ہوتا۔ اڈیالہ والے کا آڈر اڈیالہ تھا۔ والے کا آرڈر تھا، وہ ہم مس نہیں کر سکتے۔ ہوں، تو تقریباً 22 تاریخ کو ہم لوگ پہنچ گئے تھے اسلام آباد میں۔ اچھا، تو ویٹ کرتے رہے قافلوں کا ویٹ کرتے رہے۔ ہوں، تو جب 26 تاریخ قافلے پہنچ گئے دن 10 بجے تقریباً۔ اچھا، آپ نے کہا کہ اڈیالہ والے کا آرڈر تھا، جی تو ہم نے پہنچنا ہی پہنچنا ہے، پہنچنا ہر صورت تھا، یہ ہر صورت کچھ بھی ہو جاتا۔ کچھ بھی ہو جاتا۔ ہاں جی، تو آپ جان جا سکتی ہے، پہنچنا لازمی تھا۔ جان جا سکتی ہے۔ ہاں جی اچھا، یہ ایک بات ہے کہ وہ لوگ جو کہتے تھے کہ جان دے دیں گے، ہاں انہوں نے جان دے کر دکھائی۔ جی، تو بے ابھی شک۔ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جان جا سکتی ہے، اڈیالہ سے آرڈر تھا، ہم نے پہنچنا تھا۔ جی پہنچنا سو آپ 22 کو پہنچ جاتے ہیں اسلام آباد، جی اور اس کے بعد آپ انتظار کر رہے ہوتے ہیں یا دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ قافلے کہاں پہنچے، کہاں پہنچے، جی جی کہاں سٹے کیا، کب نکلے۔ جی وہ ویٹ کرتے رہے جب تک قافلے نزدیک نہیں ہے، ہم لوگ بھی ادھر ہی رہے۔ ہوں، جب بھی قافلے جوائن 26 تاریخ کو آگے پہنچ کے ادھر پیمز کے سامنے پہنچا ہے پہلا قافلہ۔ ہوں، تو میں نے بھی رات تقریباً 2 راتیں وہیں پہ باہر گزاری تھی، ایسے ہی سردی میں۔ تو جب قافلہ پہلے پہنچا ہے تو جان پڑ گئی اندر، تو میں بھی شامل ہو گیا۔ میں تو پہلی صف والا تھا، میں نے تو پہلی صف میں کھڑا ہونا تھا۔ تو آگے سامنے پہلی صف میں ہو گئے کھڑے، پھر وہاں سے رکاوٹیں ہٹاتے 4 گھنٹے میں ہم لوگ پہنچے ہیں جدھر یہ جدھر ڈی چوک کنٹینر مین لگے ہوئے تھے۔ 4 گھنٹے میں اتنی شیلنگ ہوئی ہے، اتنی فائرنگ ہوئی ہے، ہم پہ سیدھی گولیاں چلی۔ مالک نے ہمت ہی ایسی دی، فورس کرتے رہے، پہنچ گئے ڈی چوک۔ جب ڈی چوک پہنچے ہیں تو سامنے فورس کھڑی ہے کنٹینروں کے اوپر۔ انہوں نے لاؤڈ اسپیکر پہ بولنا شروع کر دیا کہ آپ بیٹھ جائیں، احتجاج کریں آپ کا آگے۔ تو ہم لوگ آپ پہ گولی نہیں چلا سکتے، پہلے گولیاں چلائیں، سب کچھ کیا۔ جب وہاں پہ پہنچے اس کے بعد انہوں نے ہینڈ اپ کر دی، نہیں گولی وغیرہ انہوں نے بولا نہیں چلائیں گے۔ اتنی دیر میں لڑکے 2-3 اوپر چڑھ گئے کنٹینر پہ، انہوں نے گلے لگایا۔ باقی بھی اب ہم بہت چڑھی ہیں اوپر، جو پہنچ گئے۔ جب ابھی کنٹینر تھوڑا خالی سا تھا، اونچی بول لیں آپ، تاکہ سننے والوں کو آواز کلیئر جائے۔ جب انہوں نے بولا ہے کہ ہم لوگ آپ کو تشدد نہیں کر سکتے، تو ہم لوگ پہنچ گئے کنٹینروں کے اوپر چڑھ گئے۔ ہوں، کنٹینروں کے اوپر چڑھے تو فورس ساری اچھا پیچھے اچھا، چلی وہ گئی۔ 3 کنٹینر تھے، وہ جی 3 منزل تھی وہ، جی جی، تو اتنا اوپر چڑھے کیسے تھے آپ؟ بس وہ جنون تھا، عشق تھا اپنے لیڈر کے ساتھ، چڑھ گئے۔ وہاں سے چڑھے ہیں جہاں پہ انہوں نے کھڑے کیے ہوئے تھے، ایک سائڈ سے ہم بھی چڑھ گئے اوپر۔ پیچھے تو انہوں نے سیڑھیاں لگائی ہوئی تھیں نا، اچھا، تو وہاں سے فورس تو نیچے چلی گئی، پیچھے ساری ڈینجر وغیرہ سب چلے گئے اندر۔ تو اتنے میں پیچھے قافلے آ رہے تھے، علی مین صاحب کا قافلہ آ رہا تھا، پیمز کے سامنے پہنچ چکا تھا۔ تو ہم لوگ ویٹ کرنے لگے کہ ٹائم بھی ہو گیا ہے، تو چلو ادھر ہی ویٹ کرتے ہیں قافلے کو، یہاں سے ہی استقبال کرتے ہیں قافلے کا جو پہنچ رہا ہے۔ تو بندے نیچے نماز پڑھنے لگ گیا، ٹائم بھی ہو گیا نماز کا، تقریباً 2 کا ٹائم تھا، یہ 2 بجے۔ اچھا، کچھ لوگ نیچے شیلنگ میں نماز ادا جی کر رہے نماز پڑھ، وہ شیئرنگ وغیرہ سب انہوں نے پیچھے چلے گئے نا، اچھا، اس وقت ہینڈ اس ٹائم وہ رک انہوں گئے نے تھے۔ بولا کہ آپ بیٹھ جاؤ ادھر پاس۔ تو بندے نیچے نماز پڑھنے، میں اوپر ہی کھڑا تھا، اور بھی بندے کافی تھے۔ تو میں نے اوپر ہی نماز، ٹائم ہو گیا تھا، رب کو یاد کرنا تھا، گھر نہیں کرنا ہے، تو میں نماز پڑھنے لگ گیا۔ نماز یوں ہی میں نے نماز کی نیت کی ہے، نماز میں کھڑا ہوں تو بھاگ دوڑ پا چکی، جو اوپر کھڑے تھے وہ بھی بھاگنے لگ گئے، پیچھے گولیاں شیلنگ شروع ہو گئی۔ اتنے میں نماز پڑھ رہا تھا، میں نے رب کے ساتھ تارے لگی ہوئی تھی میری، رب جانے میں تو گھر سے کچھ اور نیت پہ آیا ہوا تھا۔ کیا نیت میں تو کرتے؟ شہادت کے لیے آیا تھا۔ اچھا، گھر سے شہادت کے لیے آیا تھا، اپنے ماں باپ کو بتا کے آیا ہوا تھا، ماں باپ کی اجازت سے آیا ہوا تھا۔ پھر میں نے، یہ بھائی ہے میرے، اس کو میں نے وصیت میسیج کیے ہوئے تھے کہ آج میری شہادت ہے، تو یہ میری وصیت ہے، یہ میرے گھر پہنچا دینی آپ۔
تو اتنی دیر میں فائرنگ شروع ہو گئی، بھاگ دوڑ مچ گئی. میں نماز پڑھ رہا ہوں. جب نماز پڑھ کے میں نماز پڑھ ہی رہا تھا، دعا مانگ رہا تھا، مجھے بھی گولیاں لگی ہیں. یہ کارتوس بھی لگے ہیں، کارتوس میرے بیگ پہ آگ لگتے رہے ہیں، گولیاں آگ لگتی رہی، شیل آگ لگی. تو پھر دیکھا ہے کہ میرے آس پاس گر رہی ہیں، گولیاں گر رہی ہیں، شیل گر رہے ہیں اور یہ کارتوس کے شرے گرے. تو میرے مالک نے کوئی چیز میرے نزدیک نہیں آنے دیا. تو اتنی دیر میں رینجر کے اہلکار اوپر آ گئے، چڑھنا شروع ہو گیا کنٹینر کے اوپر. وہیں پہ انہوں نے، جب میں دعا مانگ رہا تھا، مالک سے ہم کلام تھا. اچھا، نماز آپ نے ادا کر لی، ظہر کی نماز؟ ظہر کی نماز ادا کر لی. تو دعا مانگ رہا تھا مالک سے کہ مالک ان کو ہدایت دے، یہ کن پہ گولیاں چلا رہے ہیں، یہ کون ہے بندے، یہ بھی مسلمان ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں. پھر ہمارا حق ہے پرامن احتجاج. پھر ہمارے لیڈر کا حکم ہے کہ آپ نے پرامن رہنا ہے. اگر ہمارے تو ہاتھ ہمارے لیڈر نے باندھے ہوئے، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، ہم تو پرامن لوگ ہیں، ہمارا لیڈر پرامن ہے. اور جب ہمارے لیڈر نے ہمیں بولنا ہے، ہماری تو جان حاضر ہے اس کے لیے. جب وہ بولے گا، اشارہ کرے گا تو ہم نکل آئیں گے، جان دیں گے اپنی. اتنی دیر میں رینجر پیچھے سے آ گئے، انہوں نے مجھے دھکے دے کے کنٹینر اچھا، سے آپ یہ دعا کر رہے تھے کہ یہ بھی اپنے ہیں جی اور یہ بھی اپنے. تو مالک ان کو ہدایت دے کہ یہ بے گناہ نہتے مسکین عوام ہے، ساری غریب ہیں، ان پہ کیوں گولیاں چلا رہے ہیں، کیوں شیلنگ کر رہے ہیں، کیوں ان کو شہید کر رہے ہیں. اور بہت دنیا شہید بھی ہوئی ہے، زخمی بہت ہوئی ہے، حالات بھی ادھر ایسے ہو گئے. اچھا، وہاں پھر آپ دعا کر رہے تھے، وہ تو ویڈیو سامنے آ چکی ہے جس میں ایک آتا ہے اور آپ کو دھکا دینے لگا. جی وہ تھوڑا سا آپ نے وہاں کوشش کی رکنے کی، کیا اسے کہا کیوں دھکا دے رہے ہیں، کوئی بات ہم کلام ہوئے اس سے؟ نہیں، ہم کلام نہیں ہوا. میں ادھر کھڑا ہونے لگا تھا کہ مجھے آپ شوٹ کر دو، مار دو مجھے. وہ ایسے مارنے جو ہے تو مار دے، سامنے مارے، پتہ تو چلے دنیا کہ کون کس کو مار رہا ہے. میں بھی کل مانگوں، آپ بھی کل مانگو، تو کس کو مار کس کو رہے. تو اتنا اس نے ٹائم نہیں مجھے دیا. دوسری بار جب اس نے مجھے دھکا دیا تو میں نیچے کنٹینر کے ساتھ جو ہے میرا ہاتھ کسی جگہ پہ پھنس گیا اوپر. تو جب دوبارہ وہ میری طرف آیا تو ہاتھ میرا وہاں سے جو ہے نا پھسل گیا، تو میں نیچے گیا. تو ایک بندہ پر چڑھا، لڑکا وہاں پہ سامنے جب میرے ساتھ تھے، ساتھی تھے میرے، مجھے بچانے کے لیے دوسرے کنٹینر تک وہ پہنچے. تو اس نے بہت کوشش کی میرا ہاتھ پکڑنے کی، نہیں پہنچ سکا. پھر نیچے جو کھڑے تھے انہوں نے بہت کوشش کی کہ ہم لوگ کیچ کر لیں نیچے سے. ان کے پہنچنے سے پہلے میں نیچے گر چکا تھا. تو گرتے وقت تو ایسے ہی صاحب معلوم ہوا کہ یہ گردن نیچے لگی ہے، سار نیچے لگے، تو ڈیتھ ہو گئی ہے بندے کی. تو فارغ ہمارے حوصلے بلند تھے اس وقت بھی یہی تھا، وکٹری کا نشان تھا، اپنے لیڈر کا نام تھا زبان پہ، جب نیچے گر گئے. اپنے رب کا نام تھا، اپنے لیڈر کا نام تھا. اپنے لیڈر کی حفاظت کے لیے مالک سے دعا کر رہا تھا، اپنے عوام کے لیے، یہ غریب بندے ان کے لیے دعا کر رہا تھا. تو وہاں سے پھر لڑکے آ گئے، بائک انہوں نے، ایمبولینس وغیرہ تو پیچھے تھی، قافلے بڑے تو پیچھے آ رہے تھے ابھی. تو انہوں نے مجھے بائک اچھا، پہ جب نیچے گر گئے آپ جی تو آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ کہاں فریکچر ہوئی ہے یا کیا ہوا آپ کے ساتھ، یا نہیں تب نہیں جی پتہ؟ مجھے پتہ چلا نا، جب میں نیچے گرا ہوں نا تو یہ رائٹ سائڈ میرے نیچے پڑی ہے. جب نیچے لگی ہے تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ میری کمر جو ہے نا، یہ رائٹ سائڈ کی پسلیاں فریکچر ہو گئی، ٹوٹ گئی، ویسے جو ہو گئی کمر. تو یہ ہاتھ جو ہے یہ فریکچر ہو گئے. ان کا پتہ چل گیا کہ ہاتھ فریکچر ہے میرے. تو وہاں پر وہ لڑکے نیچے کھڑے تھے، انہوں نے مجھے اسی وقت بائک پہ اٹھا کے بائک پہ لی. ایمبولینس کو پکارتے رہے، آوازیں دیتے رہے، کالے کرتے وہاں پر کوئی اچھا، نہیں. یہ آپ کی جب نیچے گر گئے تو آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ کی یہ سائڈ کی جو پسلیاں جو ہوتی ہیں ہڈیاں یہ ٹوٹ گئی ہیں. یہ ٹوٹ گئی. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ یہ ہاتھ فریکچر ہو گیا تھا یہاں سے، یہ ہاتھ یہاں سے فریکچر ہوا تھا. ہاں جی، یہ مکمل فریکچر ہو گیا تھا. اچھا یہ کام چھوڑ گئے تھے، یہ بھی فریکچر ہو گیا تھا. اچھا، یہ انگلیاں، ہاں ٹھیک جی، ہے. یہ دونوں کا ہاتھ کام چھوڑ گئے تھے میرے. تو یہ اتنا مجھے پتا تھا کہ میری یہ جو کمر ہے نا اور یہ رائٹ سائڈ کی پسلی یہ مکمل فریکچر ہو چکی ہے. گرنے کے بعد کوئی بات کی آپ نے کسی سے، جی یا کوئی گرنے کے بعد نعرہ لگایا، کچھ نعرے بات کی؟ لگایا ہے، وکٹری کا نشان دیا ہے، اپنے لیڈر کی سلامتی کے لیے دعا کی ہے، مالک سے دعا کی ہے، مالک کا نام لیا ہے، زور سے لیا ہے. پھر سارے راستے بولتے آئے ہیں کہ خان کا ساتھ نہیں چھوڑنا، آخری سانس تک نہیں چھوڑنا، جب تک خان کا حکم ہے آپ نے ڈٹے رہنا ہے. سارا کچھ بولتے ہیں، سارے راستے لگے رہا. وہ مالک نے نیت کچھ اور تھی، مالک کو کچھ اور منظور تھا. مالک نے وہ اور ذریعہ بنانا تھا. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ پیمز اسپتال لے گئے؟ جی ہاں، وہ مجھے پیمز لے گئے. پیمز میں کیا دیکھا آپ نے؟ پیمز میں تو آپ کچھ نہ پوچھے، بہت حالات خراب دیکھے پیمز میں، جو اپنی آنکھوں سے دیکھے. پیمز میں نے اپنی آنکھوں سے شہادتیں دیکھی ہیں،
4-5 بندے میرے سامنے شہید ہوئے. پھر 20 سے 25 بندے ایسے جن کو گولیاں فریکچر وغیرہ ہوئے, گولیاں لگی ہوئی تھیں, سیریس کنڈیشن میں تھے. تو ادھر تو حالت ہی نہیں تھی. پھر اوپر سے رینجر پولیس جو تنگ کر رہے تھے ادھر بندہ صاحب کو بہار ریکارڈ کروانے کے لیے, کسی کو پکڑ کے تھانے لے کر جا رہے ہیں, کسی کو وہاں پر تو حالات بہت ہی حالات خراب تھے. کسی کو انسانیت کی قدر ہی نہیں تھی. کوئی محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ یہ اسرائیل میں کھڑے ہیں یا پاکستان میں کھڑے ہیں. یہ اسلامی جمہوریہ ہمارا ملک ہے پاکستان, یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ رب کے نام سے بنا ہوا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم اس کی اللہ کو مانتے ہیں, اس کی عبادت کرتے ہیں. جب ہم ادھر آزاد اپنے ملک میں جو رب کے نام کو بنا, اس پہ عبادت نہیں اپنی کر سکتے, اپنے رب کی عبادت نہیں کر سکتے, پھر یہاں پہ ہم سکور نہیں ہیں. جو ہیں پڑے ہوئے ہیں, گھائل ہو کے زخمی پڑے ہوئے ہیں, گولیاں لگی ہوئی ہیں, ان کو یہ ایسے تنگ کر رہے ہیں کہ جیسے یہ اسرائیل میں پڑے ہوئے ہیں. یہ ایسے حالات میں نے پیمز میں دیکھے. ٹھیک ہے, ہاں ایسے حالات اپنے پیمس میں جی دیکھے, اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھے. وہاں جو گولیاں لگی ان کو وہاں تنگ کیا جا رہا جی بہت زیادہ تنگ کیا, اتنا تنگ کر رہے تھے, ٹارچر کر رہے تھے بغیر. تو ان کو تو بیچاروں کو حالت ہی ایسی تھی کہ ان کو ہوش ہی نہیں تھی. تو جو پیچھے ان کے کوئی رشتہ دار کوئی پہنچ گیا یا بندہ آ گیا ان کے پیچھے, اس کے ان بعد کو ٹارچر کر رہے تھے. اس کے بعد آپ وہاں سے کیونکہ آپ نے تو یہ حالت دیکھ لی, اور آپ کیسے وہاں سے آگے؟ میرا جب جو ہی مجھے انہوں نے اپنا قافلے والوں نے پہنچایا پیمز میں, تو انہیں سے ایک ڈاکٹر صاحب مالک ان کو زندگی تھے, قافلے میں تھے ہمارے. تو انہوں نے میرا رابطہ جو ہے نا, میں نے ان کو موبائل اپنا بتایا, میں نے موبائل نکال کے بولا میں نے یہ پہلا نمبر ڈائل ہوا ہے. اس سے تو میری بات پہلے کنٹینر کے اوپر بھی ہوئے گی, تو اس کو میں نے وسیطیں بھی بتا دی تھی. تو جب انہوں نے میرا موبائل چیک کیا تو نمبر ڈائل کیا اس کا, پہلے اویس کا, میرا بھائی ہے دوست. اس کو جب رابطہ ہوا تو یہ پہنچا ادھر میرے پاس پیمز میں مغرب ٹائم. تو اس کے آنے تک تو میں الجھن میں تھا کہ ہم لوگ نکلے یہاں سے, جیسے حالات چاہ رہے ہیں نا یہاں سے نکلے. تو وہاں سے ہم لوگ چوری, پھر اپنا ڈیٹا ہم نے اٹھایا ٹوٹل جو کچھ ہماری رپورٹ وغیرہ, تو چوری وہاں سے ہم نکلے. ہم کو وہاں سے نکلنے نہیں دے رہے تھے, بٹ یہ ڈسٹرب کیا ادھر بھی. بہرحال ہم مالک کو منظور کچھ ہم لوگ نکل گئے جی, ایسے تیسے کر کے وہاں سے نکلا ہے وہاں سے, نکل گئے. ٹھیک ہے. تو پھر اس کے تو اس کے بعد بعد یہ جو آپ نے یہ جو پلستر وغیرہ یا جو بینڈیجز وغیرہ یا علاج جو ہوا ہے, جی تو یہ آپ نے پیمس سے نہیں کروایا؟ نہیں کروایا. پھر ہم لوگ انڈر گراؤنڈ ہو گئے, حالات چلے اس کے لیے ہم لوگ سائڈ پہ ہو گئے کہ حالات تو بہت خراب ہو گئے. پھر رات کو جو خبریں چلنے لگی, رات کو جو حال ہوا ہے ادھر 26 کی رات کو, تو وہ تو قیامت تھی ادھر 26 کو. تو اس لیے اور زیادہ پیچھے ہٹ گئے کہ خدا نہ خواستہ کام لمبا نہ ہو جائے. کہ یہ تو ابھی یزید کی فوج ہے, انہوں نے تو مارنا ہے. جب انہوں نے نیت کر لی ہے کہ مارنے ہیں مسلمان نے, مسلمان پہ گولی چلا رہے. تو اب آپ کا کیا جذبہ ہے, کیا جنون ہے؟ حاضر ہے, جان بھی حاضر ہے, ابھی بھی حاضر ہے. عمران خان کی ابھی جان خان صاحب بولے ابھی اٹھیں گے, ابھی اس وقت اسی ٹائم کوئی پرابلم نہیں, کوئی پرواہ نہیں. جی جان دیں گے انشاءاللہ, اچھا, اپنے ملک کے لیے, اپنے لیڈر کے لیے عمران جان خان دیں گے. کہیں تو ابھی کہ کل جانا ہے؟ جی حاضر ہے, ابھی بولے ابھی حاضر ہے. اچھا, ابھی ہاں جی, میں تو دوسرے دن بھی نکل جانا. اگر یہ رات والا کام نہ ہوتا, دوسرے دن پھر میں نے ادھر ہونا تھا دھرنے میں. اگر دھرنا ہمارا چالو رہتا, یہ فلسطینیت جو انہوں نے کی ہے یہ نہ کرتے, تو میں نے صبح ادھر ہونا تھا. اچھا دیکھیں جی, یہ جذبہ ہے, یہ جنون ہے. آپ کی برادری کہیں ہیں عطا اللہ تارڑ صاحب, جی آپ بھی تارڑ ہیں. شرم نہ ہو گیا جی, ہاں, یہ شرم نہ ہو گیا, یہ یہ شرم ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ ٹک ایک ٹاک بنا شرم ہی رہے تھے نہیں اوپر. ہے. ان کو انہوں نے مذاق بنایا ہے, انسانی جانوں کا مذاق بنایا ہے, اور مالک ان کو ایسی عبرتناک سزا دے گا کہ دنیا دیکھے گی ان کا. کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جو ادھر ہوا ہے, جو ہمارے سامنے, جو ہمارے بھائیوں کے ساتھ ہوا ہے, چاہے وہ خیبر پختونخوا سے, چاہے بلوچستان سے, چاہے سندھ سے ہے, سب ہمارے بھائی ہیں. تو جو جس کے ساتھ ہوا ہے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوا ہے. تو انہوں نے کوئی حد نہیں چھوڑی, ساری حدیں کراس کی ہے. تو یہ تو تھرڈ لیول کے بندے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ آپ ٹک ٹاک بنا رہے تھے اوپر کنٹینر کے. ہاں ٹک ٹاک بنا رہا تھا نا, اس لیے تو کھڑا رہا ہوتا تھا. ان بغیرتوں کو شرم ہی نہیں ہے, شرم ہوتی تو یہ ایسی باتیں کبھی نہ کرتے. ساری دنیا لائیو دیکھ رہی ہے, ساری دنیا دیکھ رہی ہے, اور یہ بغیرت بول رہا ہے کہ ٹک ٹاک بنا رہا تھا. میں تو نماز پڑھ رہا تھا, اپنے رب سے ہمکلام تھا, رب سے دعا کر رہا تھا ہمارے ملک میں امن دے, ہمارے عوام کا یہ جو انہوں نے فسنیت کی ہے, جبر کیا ہے, ظلم کیا ہے, ان کو مالک ہدایت دے کہ کن پہ یہ ظلم کر رہے. ہم بھی تو مسلمان, اسی ملک, یہ ہمارا ملک نہیں, کس کا ملک. اچھا, ابھی بھی آپ اس حالت میں بھی آپ کے سر پہ تحریک انصاف کا کیپ ہے؟ جی میرے دل پہ لکھا ہوا ہے نا, دل پہ لکھا ہوا ہے, میرے لیڈر کا نام میرے دل پہ لکھا ہوا ہے, اور جب میرا لیڈر آواز دے گا میں ہوں. اچھا, میں نے کہا سر پہ کیپ پہنی ہے, وہ کہتے ہیں سر پہ صرف کیپ ہے, اصل نام دل میں لکھا ہوا ہے.
اور میں میرے مالک کا کرم ہے کہ ایک تو میری نماز نہیں قضا ہوتی کوئی بھی، آپ کی نہیں، جب سے میں نے مالک سے معافی مانگی ہے، جب سے اپنے لیڈر سچے کا دامن پکڑا ہے، میری نماز نہیں قضا ہوئی. اور پھر میں اینی ٹائم عبادت میں رہتا ہوں مالک کی، اینی ٹائم میں باوضو رہتا ہوں، جب تک میری آنکھ کھلی ہے میں باوضو ہوں. تو سچا لیڈر ہے، سچائی کا ساتھ دینا ہے، ڈٹ کے دینا ہے. تساں اپنی گڈی دے پیچھے لکھیا جان رب دی تے ووٹ خان صاحب دا، جان رب دی ووٹ خان صاحب دا. خان صاحب پورے ضلع میں گھومے، پورا ضلع میں بتایا، ہر پنڈ میں گئے. پنجابی تھوڑی کیونکہ تسی اپنے پنجابی بھائی ہو کہ کیونکہ پنجاب دے لوکاں دے لوگ گل کردے نے پنجاب نہیں نکلدا. میں کہ لوگ نکلدے نے پنجاب دے لوگ کہندے نے جی. کہ جو لیڈرشپ نہ آوے تے انہاں نال کی پنجاب میں خان صاحب کا فین ہے. پنجاب جو ہے نا، پنجابی اچ. پنجابی خان صاحب کا بہت فین ہے. اچھا. بڑا ہر بندہ خان صاحب کا فین ہے، ہر بندہ خان صاحب نے پسند کرتا ہے. تے اساں تے پھر اپنے لیڈر دے نشان اتنے رکھے نے گڈی تے. ساڈے نشان ہیں چارج تے پریشر کوکر. اساں پھر گڈی اتنے لوائے نے، پھر اساں پیچھے فلیکساں لائیے نے اگے پیچھے. جس ضلع وچ ایک تسی سٹیکر نہ انہاں اگے لے کے رکھ سکتے، اتنے اسی پورے نشان اتنے لے کے پاؤندے رہے پورے ضلع. پھر مالک دا کرم ہے، اساں کمپین کیتی، ساڈے وہ ذمہ داری. اگوں بھی ہان بلائے گا تے جانا. جی حاضر، اینی ٹائم ابھی آواز دیں، ابھی حاضر، ابھی اٹھیں گے. اچھا دیکھیں جی، یہ جذبہ ہے، یہ جنون ہے. کہتے ہیں کہ ابھی عمران خان کی کال آ جائے تو ابھی حاضر ہیں. سو یہ وہ نوجوان ہیں جو کنٹینر پہ دعا کر رہے تھے، انہیں دھکا دیا گیا اور یہ آپ کے سامنے ہے. یہ حوصلہ، ان کی ہمت، ان کا جذبہ، ان کا جنون آپ کے سامنے ہے. سر پہ تحریک انصاف کی کیپ ہے اور دل میں عمران خان کی تصویر ہے. ہم تو نہیں باز آئیں گے، ہم نہ باز آئیں گے محبت سے. محبت ہوگی نا، جان جائے گی اور کیا ہوگا. محبت جان لے سکتی ہے، محبت جا نہیں سکتی. اچھا، ہم نہ باز آئیں گے محبت سے، جان جائے گی جائے اور کیا ہوگا. اور کیا ہوگا. دیکھیں جی، یہ جذبہ ہے، یہ جنون ہے. سو باقی جو مزید لوگ ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.